أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير يا أهل الكتاب اے کتاب والو قد جاءکم رسولنا تحقیق آ چکا تمہارے پاس ہمارا رسول یبین لکم علی فترۃ من الرسل جو کھول کھول کے بیان کرتا ہے تمہارے لیے اس زمانے کی باتیں جن میں رسول نہیں تھے أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير تاکہ تم قیامت کے دن یہ قدر نہ کر سکو کہ تمہارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا تھا فقد جاءكم بشير ونذير تحقیق تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں قابل احترام ساتھیوں عزیز نوجوان بھائیوں قرآن مقدس کے چھٹے سپارے کی سورہ مائدہ کے تیسرے رکوع کی آخری آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کا حکم دیا اللہ رب العزت نے اسی رسول کے اندر پہلے بنی اسرائیل کے کچھ چیزیں بیان کی میں بیان کر چکا ہوں کئی دفعہ کہ بنی اسرائیل سے مراد یہودی اور عیسائی دونوں قوم ہیں انہیں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے اور یہی بنی اسرائیل ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا لقب تھا اسرائیل اللہ کا بندہ ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے
اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنی اسماعیل کہلاتی ہے۔ بنی اسرائیل کی طرف اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء بھیجے ہیں، لیکن بنی اسماعیل کے اندر اللہ رب العزت نے صرف ایک نبی بھیجا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی دو بڑی قوموں کا ذکر کیا ہے اس رکوع کے اندر۔ پہلے یہودیوں کا، جو موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، اور پھر عیسائیوں کا، جو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے یہودیوں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے عہد لیا تھا کہ اے یہودیوں، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ اللہ رب العزت یہودیوں کو دعوت دے رہے ہیں، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اگر تم میری معیت چاہتے ہو تو پھر کچھ شرائط ہیں۔ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو، وآتیتم الزکوٰۃ، اگر تم زکوٰۃ ادا کرو گے، وآمنتم برسولی، اور تم میرے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، اور تم میرے تمام رسولوں کی مدد کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دو گے۔ یہ 5 شرطیں اللہ رب العزت نے رکھی یہودیوں کے سامنے کہ اگر تم نے ان 5 شرائط کی پابندی کی تو انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پہلی شرط نماز کے قائم کرنے کی، دوسری زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور تیسری تمام رسولوں ایمان لانے۔ بنی اسرائیل نے ان تمام شرائط کو پورا نہیں کیا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ جھٹلایا، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل بھی کیا۔ انجیل برنباس کی یہ روایت ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے 10,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا، اور حدیث کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ان ظالموں نے ایک وقت میں 70 نبیوں کو بھی شہید کیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا تھا نبیوں پر ایمان لانے کا، نبیوں کی مدد کرنے کا، لیکن یہ نبیوں پر ایمان لانے کی بجائے، ان کی مدد کرنے کی بجائے ان کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ اور 5ویں شرط جو اللہ نے رکھی تھی، اقرضتم اللہ قرضا حسنا، یاد رکھیے قرض کی 2 قسمیں ہیں، اور دونوں میں اپنے درجے کے اعتبار سے
سے اجر اور ثواب ہے۔ ایک ہوتا ہے صرف قرض اور ایک ہوتا ہے قرض حسن۔ قرض کو میں کسی کو اس کی ضرورت کے لیے دیتا ہوں اور پھر واپس لے لیتا ہوں۔ ضرورت کے وقت کسی کی مدد کرنا یہ بھی ثواب ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ لیکن ائمہ مفسرین رحمہم اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ قرض حسنہ اصل وہ ہے کہ جو اللہ بندہ دنیا میں خرچ کرے اور اجر اللہ سے آخرت میں، یعنی اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی تم غرباء پہ، مساکین پہ، مسجد پہ، مدرسے پہ، اپنے عزیز و اقربا پہ اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ قرض حسنہ ہے اور اس کا اجر تمہیں اللہ رب العزت دے گا۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے عہد کو توڑ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، اللہ رب العزت نے ان کے عہد کے توڑنے کی وجہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد جب توڑ دیا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو پہلا عذاب یہ دیا کہ ہم نے ان پر لعنت کی۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت کوئی معمولی سزا نہیں ہوتی، بہت بڑی سزا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ عہد من حیث القوم، ساری قوم، آگے اللہ رب العزت نے جملہ فرماتے ہیں الا قلیلا منہم، بڑی تھوڑی سی تعداد رہ گئی تھی لوگوں کی جنہوں نے عہد کو پورا کیا، باقی ساری کی ساری قوم نے من حیث القوم اس عہد من حیث القوم اس عہد کو توڑ دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر لعنت کی۔ اور دوسری سزا کیا تھی؟ وَجَعَلْنَاهُمْ قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو، ان کے دلوں کے اندر سختی پیدا کر دی، آپس کے اندر نرمی والا، رواداری والا، پیار والا، محبت والا رویہ ان کے سوچ نکل گیا۔ اور یہ جو تصور خلقی ہوتی ہے، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت سے معلوم ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے یہ چیز پتھروں کے اندر رکھی ہے، ثم قست قلوبهم، ان کے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام تشریف فرما سے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ابھی بچے کھیلتے ہوئے آئے، حضور علیہ السلام نے ان کو اپنی گود میں بٹھا دیا، ایک کو اس ران پہ دوسرے کو اس ران پہ، ان کو اپنے سینے سے چمٹایا، ان کی پیشانیاں چومی۔ ایک دیہاتی پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی بچوں سے اس طرح پیار کرتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ بچوں کا حق ہے۔ اگر تمہارے دلوں کے اندر بچوں کی محبت نہیں ہے اور تمہارے دل پتھر ہو گئے ہیں تو خدا کا رسول کیا کر سکتا ہے؟ گویا یہ سنگ دل جسے ہم کہتے ہیں یہ بڑا سنگ دل ہے، اس کے سینے کے اندر دل یہ نہ کسی سے رحم کرتا ہے، نہ کسی کا لحاظ کرتا ہے، نہ کسی کی شرم کرتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی کام رواداری والا نہیں ہے۔ ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟
یہ بڑا ہی سنگ دل ہے. تو یہ سنگ دلی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک سزا ہوگی کہ بالکل ہی اتنا سنگ دل ہو جانا، نہ رشتوں کا احترام، نہ ہی کسی دوسرے کے حقوق کا احترام، نہ ہی کسی کی عزت، نہ ہی شرف، نہ حیا، یہ سنگ دلی ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہودیوں پر دوسری سزا یہ مسلط کی کیونکہ دلوں کو سخت کر دیا، سنگ دل ہو گئے. جرائم کیا تھے؟ ایک تو انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا، دوسرا یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے اللہ کی وحی کے اندر، اللہ کی کتاب کے اندر تحریف شروع کر دی. اور تحریف تین طرح کی ہوتی ہے. ایک یہ کہ ہم قرآن پاک کے لفظ بدلتے ہیں، اسے کہتے ہیں تحریف لفظی. ایک یہ ہے کہ لفظ تو نہیں بدلے، ہم معنی بدلتے، تفسیر بدلتے، مفہوم بدلتے، اسے کہتے ہیں تحریف معنوی. اور ایک ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک کے اندر کچھ چیزیں اللہ کی وحی کے ساتھ کچھ چیزیں ملا دیتے ہیں، گویا یہ حق اور باطل کو ہم جمع کر دیتے ہیں. اسے کہا جاتا ہے تلبیس حق و باطل، حق اور باطل کو ملا دینا. کیا عام آدمی جو دینی تعلیمات سے واقف نہیں ہے وہ پہچان نہ سکے کہ اس میں حق کیا ہے، اس میں باطل کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ایک تو انہوں نے اللہ کی وحی کے اندر تحریف کی، وَنَسُوءَ مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور اللہ رب العزت نے ان کے فائدے کے لیے جو ان کو احکامات دیے تھے، اس کے فائدے سے جو ان کے لیے تعلیمات دی تھی، جو احکامات جاری کیے تھے، انہوں نے کو بھلا دیا. یعنی اپنے فائدے اور مقصد کی چیزیں. اب میں آپ یاد رکھیے، میں اگر یہ کہوں کہ اللہ کا حکم ہے نماز، اب یہ نماز میں اگر کہوں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، اللہ کے فائدے کے لیے، تو یہ نماز میری نماز نہیں ہے. نماز پڑھتا میں اللہ کے لیے ہوں، لیکن اللہ کے مفاد کے لیے نہیں. مفاد میرا ہے، حکم کس کا ہے؟ اللہ. اور مفاد کس کا ہے؟ میرا. اللہ کے حکم کو اپنا فائدہ سمجھتے ہوئے ادا کرنا، یہ ہے اصل عبادت. کہ یہ اپنے فائدے کی چیزیں بھی بھول گئے، حتیٰ کہ چیزوں کے اندر خیانت کرنے لگے. یہ تمام شرائع ان کے اللہ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر لعنت بھی مسلط کر دی اور ہم نے ان پر سنگ دلی بھی مسلط کر دی. یہ پتہ ہو گئے. پھر اللہ رب العزت کی عیسائیوں کا ذکر کرتے ہیں. عیسائی بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل کا یہ دوسرا طبقہ عیسائیوں کا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے عیسائیوں سے بھی عہد لیا تھا. ہم نے عیسائیوں سے بھی عہد لیا تھا کہ خود ہمارا وہ رسول جو تمہارے رسول کے بعد آئے گا، اس رسول پر ایمان لاؤ گے، اللہ کی توحید پر ایمان رکھو گے. لیکن عیسائی بھی اپنے اس وعدے سے منحرف ہو گئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں
یہ دونوں قومیں جب اپنے عہد سے پھر گئی اور دونوں قوموں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ کر ایک بہت بڑا دعویٰ کیا، وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا نہیں کر رہے، اللہ کے احکامات کی تعمیل نہیں کر رہے، لیکن دعویٰ کس کا بڑا ہے؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور اللہ کے محبوب بھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اس نے جرائم کر لینے کے بعد آپ ان سے کہہ دیجیے، قل آپ ان سے کہہ دیجیے فلم يعذبكم بذنوبكم، تو تمہارے گناہوں کی سزا تمہیں کیوں دیتا ہے؟ تم پر اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے؟ تم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں؟ قدم قدم پہ تم اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہو۔ اب اللہ رب العزت ان دونوں قوموں کا ذکر کر کے فرماتے ہیں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے اہل کتاب یعنی اے یہودیوں اور اے عیسائیوں، دونوں اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، فترت اس زمانے کو کہا جاتا ہے جس زمانے میں رسول اللہ کا یا نبی اللہ کا دنیا میں موجود ہو، یعنی کوئی رسول اس وقت موجود نہ ہو۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے درمیان کا یہ 500 سال کا زمانہ، یہ زمانہ مطلب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم تورات میں پڑھی ہوئی خبریں کو سنا دیتے ہو، تم زبور میں پڑھی ہوئی خبریں کو سنا دیتے ہو، تمہارے پاس باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے صحیفے موجود ہیں، ان صحیفوں سے وہ چیزیں پڑھ کے تم سنا دیتے ہو، لیکن تمہیں معلوم نہیں عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے درمیان کا جو زمانہ فترت ہے اس زمانے میں کیا ہوا، یہ تمہیں میرا پیغمبر بتاتا ہے۔ یہ دو نبیوں کے درمیان کا وہ زمانہ جس زمانے میں نہ نبی ہے، نہ کوئی کتاب آسمان سے نازل ہو رہی ہے، نہ کوئی صحیفہ آ رہا ہے، نہ وحی آ رہی ہے، یہ میرا پیغمبر تمہیں اس دور کی باتیں بتاتا ہے، ایک ایک چیز کو تمہارے سامنے واضح کرتا ہے۔ اور کیوں کرتا ہے؟ ان تقول ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہیں قیامت والے دن تم اللہ سے یہ نہ کہہ دو کہ یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا، ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا آیا ہی نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا۔ قرآن پاک میں ایک مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ہر آدمی جہنم کی طرف جائے گا، حکم ہوگا اس کو جہنم میں پھینک دو، تو ہر ایک جہنم کا
تو روگا پہلا سوال جو کرے گا الم یاتکم نذیر، ارے وہ جہنم کی طرف آنے والے بدبخت، کیا تیرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تیرے پاس کوئی اللہ کا نبی اور رسول نہیں آیا تھا؟ کیا تیرے پاس کسی اللہ کے نبی اور رسول کی تعلیم نہیں تھی؟ کیا تیرے پاس اللہ کی کتاب موجود نہیں تھی؟ الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر وکذبنا۔ ہر جہنمی یہ کہے گا ہاں ہماری بدبختی ہے، ہمارے پاس اللہ کا نبی بھی آیا، ہمارے پاس اللہ کی کتاب بھی آئی، ہمارے پاس اللہ کی وحی بھی آئی، لیکن ہم نے ان کو ماننے کی بجائے ان کو جھٹلا دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارا یہ عذر ختم کرنے کے لیے کہ کہیں تم قیامت والے دن یہ عذر نہ کر دو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فقد جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس بشیر و نذیر یعنی میرا رسول آ گیا۔ ہر نبی کی یہ سوچ اس سے ہوگی، ہر نبی بشیر بھی ہوتا ہے نذیر۔ بشیر کا معنی جنت کی خوشخبری دینے والا، نذیر کا معنی جہنم سے ڈرانے والا۔ یہ ہر نبی کی صفت ہوگی، ہر نبی کو اللہ رب العزت دنیا کے اندر بشیر اور نذیر بنا کے بھیجتا۔ اللہ رب العزت نہیں بیٹا الگ الگ ہو دوسرے سے دور بیٹھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فقد جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ گیا، خوشخبری دینے والا بھی آ گیا۔ اب اللہ رب العزت پہلے یہودیوں کے حالات بیان کر کے، پھر عیسائیوں کے حالات بیان کر کے، پھر حضور علیہ السلام کی نبوت کا اظہار کر کے واپس موسیٰ علیہ السلام کے حالات کی طرف جاتے ہیں کہ اے یہودیوں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ اللہ اس مقام پہ کن نعمتوں کو کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے انعام کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ فرمایا اذ جعل فیکم انبیاء، تم وہ قوم ہو جس قوم کی طرف اللہ نے ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انجیل برنباس کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہودیوں نے بنی اسرائیل کے جن نبیوں کو شہید کیا ان کی تعداد 10,000، یعنی 10,000 تک انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیمات کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کی طرف کتنے رسولوں کو بھیجا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد دلایا، اے میری قوم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی۔ ایک نعمت جعل فیکم انبیاء، ایک تو یہ کہ اللہ نے تمہارے اندر بے شمار نبیوں کو بھیجا، دوسری وجعلکم ملوکا، اللہ نے
اللہ رب العزت نے زمانے کی بادشاہت کا شرف بھی تمہیں دیا. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ بنی اسرائیل کے نبی، بنی اسرائیل کی قوم کی جو سیاست تھی وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے پاس. ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے فلسطین اور شام کی سرزمین میں آئے تو اللہ رب العزت نے اس سرزمین کی بادشاہ ابراہیم علیہ السلام کو دی، پھر یعقوب علیہ السلام کو دی، داؤد علیہ السلام کو دی، سلیمان علیہ السلام کو دی. یہ ارض مقدس جو شام اور فلسطین کی زمین ہے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے اندر اس کی بادشاہت چلتی رہی. انبیاء کرام ایک وقت میں بعد انبیاء کرام نبی بھی تھے اور بادشاہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم ذرا یاد کرو کہ اللہ نے تمہارے اندر بادشاہت بھی رکھی، تمہارے اندر نبوت بھی رکھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے نبیوں کے پاس تھی. اب اس جملے سے آپ اندازہ کر دیں کہ سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے. سیاست بناتے خود کوئی بری چیز نہیں ہے. ہم نے سیاست کا نام اور عنوان اپنے کردار اور اخلاق کی وجہ سے گالی بنا دیا. جو آدمی جھوٹ بول رہا ہو ہم کہتے ہیں سیاست کر رہا ہے، جو آدمی منافقت کر رہا ہو ہم کہتے ہیں سیاست کر رہا ہے، جو آدمی شرارت کر رہا ہو ہم کہتے ہیں سیاست کر رہا ہے، جو آدمی خباثت کر رہا ہو ہم کہتے ہیں سیاست کر رہا ہے. ہم نے سیاست کو ایک گالی بنا دیا، حالانکہ سیاست انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سیاست بنی اسرائیل کے نبیوں کے پاس تھی. میرے بعد اللہ رب العزت نے نبوت کے دروازے بند کر دیے. اب میرے بعد یہ بادشاہت نبی تو کوئی آئے گا نہیں، یہ خلفاء کے پاس ہوگی. اور میری امت میں اللہ رب العزت بے شمار خلفاء پیدا کرے گا. یہ سیاست خلفاء کے پاس ہوگی، یہ حکومت خلفاء کے پاس ہوگی. اور اللہ رب العزت میری امت کے اندر بے شمار خلفاء کو پیدا کرے گا. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل والوں، میری قوم والوں، تم پر اللہ نے پہلا انعام یہ کیا کہ تمہارے اندر بے شمار نبی بھیجے. تم پر اللہ نے دوسرا انعام یہ کیا کہ تمہارے اندر بادشاہ بھیجے. تیسرا انعام اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. تمہیں اللہ نے وہ نعمت دی جو اس دور کے اندر اللہ نے کسی اور قوم کو نہیں دی. اور وہ نعمت کیا ہے؟ انی فضلتکم علی العالمین. ہم نے اس دور کے تمام اہل زمانہ پر تمہیں برتری دی. اس دور کے تمام اہل زمانہ پر تمہیں فضیلت دی. اب تین چیزیں اللہ بیان کر رہے ہیں اپنے انعام کے طور پر. ہم نے نبوت تمہارے اندر رکھی، بادشاہت تمہیں دی، فضیلت بھی زمانے کی اقوام پر تمہیں دی. اب موسیٰ علیہ السلام یہ بات کہہ کے ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلا کے اب اپنی قوم سے کہتے ہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لكم. اے میری قوم، اس ارض مقدس میں
اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے دور کے بلکہ ہمارے وقت کے بعض اہل علم کو یہ بہت بڑا دھوکا ہوا کہ کاتب اللہ لکم کا مطلب ہے اللہ نے یہ زمین تمہارے لیے الاٹ کر دی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کتب اللہ لکم مطلب ہے کہ اللہ نے یہ زمین تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے الاٹ کر دی، اس لیے آج وہ اسی آیت کا سہارا لے کر قوم کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اور دنیا کو بھی مشورہ دے رہے ہیں، چونکہ اللہ نے یہ زمین یہودیوں کے نام الاٹ کر دی ہے، لہذا اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ وہ اس ایپ کا سہارا لے کر، حالانکہ یہاں صاف لفظوں میں اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سمجھا کیا رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بنی اسرائیل سے چھڑا کر لائے تھے، ائمہ مفسرین نے اس وقت ان کی تعداد 6 لاکھ لکھی، 6 لاکھ کا جمع غفیر آزاد کرا کے اس کو لے کے جانا کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو فرعونیوں سے نجات دلا کے ان کی غلامی سے نکال کر لے آئے، اور اللہ رب العزت کی تعلیمات ان کو دی۔ جب وہ وادی سینا میں پہنچے، قدم قدم پہ موسیٰ علیہ السلام کی توحید کرتے ہیں، ان کے دل و دماغ کے اندر غلامی، جس وقت کوئی قوم ذہنی طور پر غلام ہو جاتی ہے تو وہ طبعی طور پر بدتمیز بھی ہو جاتی ہے، اس کے اندر تمیز اور تہذیب باقی نہیں رہتی۔ جو قوم ذہنی طور پر غلام ہو جائے اور غلامی کو ذہنی طور پر قبول کر دے، وہ بدتمیز بھی ہو جاتی ہے، بد تہذیب بھی ہو جاتی ہے، اس کے اندر شرم و حیا نہیں رہتی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اپنا محسن ماننے کی بجائے کہ انہوں نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، ہمیں غلامی سے نجات دلائی ہے، اس کے ذریعے ہمیں اللہ کی وحی ملتی ہے، اس کے ذریعے اللہ کی برکات آتی ہے، اس کے ذریعے اللہ کی کتاب ملی ہے، بجائے اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام کے شکر گزار ہو، وہ قدم قدم پہ موسیٰ علیہ السلام کو یہی احساس دلاتے کہ احسان تم نے نہیں کیا ہمیں چھڑا کر، احسان ہم نے کیا تیری بات مان کر۔ یعنی قدم قدم پہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہی احساس دلانے کی کوشش کی، جب بھی انہیں کسی چیز کی ضرورت پیش آئی، انہوں نے کبھی موسیٰ علیہ السلام سے یہ نہیں کہا کہ اے موسیٰ ہمارے رب سے ہمارے لیے یہ مانگ، بلکہ جب بھی انہوں نے کہا یہی کہا اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے یہ مانگ۔ کبھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ نہیں کہا کہ ہمارے رب، وہ رب کی اپنی طرف نسبت ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ جب بھی انہوں نے تقاضا کیا، یہی تقاضا کیا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے مانگ، لیکن مانگ ہمارے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اگر اللہ رب العزت ہمیں زمین کا کوئی حصہ دے دے، اگر ایک حکومت قائم ہو جائے تو شاید تبدیلی آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچ کر
حکومت دے دے تو شاید تبدیلی آ جائے، شاید ان کے ذہن غلامانہ ذہنیت سے نکل آئے، شاید ان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام نے ریاست مانگی، یا اللہ میری قوم کے لیے کوئی ریاست دے دے جس ریاست کے اندر میں اپنی قوم کو رکھوں اور وہاں اس کی تعلیم و تربیت کے ایسے انتظام کروں۔ یہ اگر نبی کی بات نبی کی حیثیت سے نہیں مانتے تو شاید حکومت کی بات قانون کے ڈر سے مان لیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، نبی کی بات اگر میں نے ماننی ہے تو دل سے ماننی، اور قانون کی بات اگر میں نے ماننی ہے تو خوف سے ماننی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہ میری بات تو نبی کی حیثیت سے نہیں مان رہے، شاید حکومت مل جائے اور ایک قانون نافذ ہو جائے، ریاست بن جائے تو شاید یہ قوم بن جائے، شاید اس قوم کے اندر تبدیلی آ جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ تمہیں کسی نئی ریاست کی ضرورت نہیں ہے، تیرے آباء و اجداد کی ریاست جہاں ابراہیم علیہ السلام نے حکومت کی، جہاں یعقوب علیہ السلام نے حکومت کی، جہاں سے تیری قوم کو ظلم اور جبر کے ذریعے نکالا گیا تھا، اپنی قوم سے کہہ کہ یہ قوم اسی علاقے میں چلی جائے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کامیابی دوں گا۔ اب دو چیزیں غور کیجیے، وعدہ کس کا ہے اور وعدہ سنا کون رہا ہے؟ نبی۔ وعدہ اللہ کا، زبان نبی کی، اور اللہ کا نبی اپنی قوم سے کہتا ہے ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اے میری قوم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے اس علاقے کی فضا تمہارے لیے لکھ دی ہے، علاقے کی فتح لکھی ہے۔ اور ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور ایک بات یاد رکھنا، وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ، خبردار بزدلی مت دکھانا، الٹے پاؤں مت بھاگنا، ورنہ اللہ تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ لوٹو گے تم خسارہ لے کر، لوٹو گے تم نقصان لے کر، ذلت لے کر، خبردار بزدلی کا مظاہرہ مت کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے 12 سرداروں کو بھیجا، جاؤ جا کے وہاں جو قوم موجود ہے اس کا جائزہ لے کے آؤ، تاکہ ہم کوئی جنگی حکمت عملی اختیار کریں کہ ہم نے کس طرف سے حملہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ وہ گئے تو انہوں نے جا کے دیکھا کہ وہ قوم تو بڑی قد اور قوم ہے، بڑی طاقت والی ہے، ان کے پاس تو بڑا اسلحہ موجود ہے، طاقت بھی ہے، اسلحہ بھی ہے۔ وہ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے آ کے رپورٹ دی کہ وہ قوم ہم دیکھ کے آئے ہیں، بڑی طاقتور قوم ہے، بڑی قد اور قوم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بات قوم سے نہ کہنا، یہ قوم پہلے ہی دہشت زدہ ہے، یہ قوم پہلے ہی خوف زدہ ہے، اس قوم سے یہ بات مت کہنا۔ جب اللہ فتح کا وعدہ کر چکے ہیں تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ وہ قوم کتنی طاقتور ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی نصرت کتنی طاقتور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے باوجود ان 12 سرداروں میں سے 10 سردار جو خود خوفزدہ
اللہ نے تمہارے لیے اس علاقے کی فتح دکھتی ہے تو قوم جواب کیا دیتی ہے؟ یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ وہ تو بڑی زبردست قوم ہے، بڑی طاقتور قوم ہے، بڑی مضبوط قوم ہے، ہم اس قوم کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام ان کو لاکھ اطمینان دلاتے رہے، بھائی اس قوم کی طاقت کو مت دیکھو، میں اللہ کا نبی نبوت کی زبان سے تمہیں اللہ کی طرف سے نصرت کا وعدہ دے رہا ہوں، تم نکلو تو صحیح۔ لیکن اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور کہا کیا؟ اے موسیٰ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ یہ قوم کی کتنی بڑی حماقت تھی، انہوں نے پہلی بات جو موسیٰ علیہ السلام سے کی وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم کبھی بھی وہاں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ قوم وہاں موجود ہے۔ ہاں وہ قوم نکل جائے پھر ہم وہاں چلے جائیں گے، پھر وہاں جا کے اپنی ریاست بنا لیں گے، پھر وہاں جا کے اپنی حکومت قائم کر لیں گے، لیکن جب تک وہ قوم موجود ہے۔ اب مطالبہ دیکھیں کتنا احمقانہ مطالبہ ہے۔ کون قوم ہے جس کے پاس طاقت بھی ہو وہ اپنی ریاست اور اپنی حکومت کو چھوڑ کے نکل جائے؟ اور جب انہوں نے دیکھا ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر کیا کہنے لگے؟ فاذهب انت وربك فقاتلا، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جاؤ، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں اس جگہ بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں، تم اور تمہارا رب جب کامیابی حاصل کر لو گے ہمیں پیغام بھیج دینا، ہم آ کے اس ارض مقدس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ دوسرے لفظوں میں لڑائی جا کے تم کرو اور جشن پھر ہم منائیں گے۔ اب اس بدبخت قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر یقین کرنے کی بجائے، موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے، ان کے سمجھانے کے باوجود کہ بزدلی کا مظاہرہ مت کرنا ورنہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہو کے رہ جاؤ گے، انہوں نے نہیں مانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کر دی کہ یا اللہ اس قوم کو فرعونیوں سے نجات دینے سے لے کر اب تک میں ان پر دعوت کا ہر حربہ اختیار کر چکا ہوں، اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر چکا ہوں، اپنی تمام توانائیاں ان کی اصلاح پر لگا چکا ہوں، لیکن اب مجھے اس قوم کے اندر اصلاح کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے انی لا املک الا نفسی واخی، مجھے صرف دو آدمیوں پر اختیار ہے، ایک میں اور ایک میرے بھائی ہارون علیہ السلام، ان کے علاوہ قوم کا دوسرا کوئی آدمی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یا اللہ اب ہماری اور اس فاسق قوم کی راہیں الگ الگ کر دے۔ ذرا اندازہ کیجیے کہ خدا کا پیغمبر خدا سے تو کبھی مایوس نہیں ہوتا اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے، لیکن خدا کا پیغمبر اپنی قوم سے مایوس کب ہوتا ہے؟ جب وہ اس کی اصلاح کے لیے اپنی تمام توانائیاں،
نصرت پر اعتماد کرتی ہے تو اس وقت خدا کا پیغمبر قوم سے مایوس ہو جاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اب ہمارے اور قوم کے درمیان تفریق ڈال دے، ہم الگ الگ ہو جائیں، مجھے کسی اور طرف بھیج دے، میں کسی اور قوم کی اصلاح کے لیے چلا جاؤں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ایک جملہ فرمایا، اے موسیٰ ہم اس کی اجازت تو نہیں دے سکتے، یہ قوم غلامی سے نکل کے آئی، ابھی اس قوم کی دماغوں کے اندر غلامی کے آثار موجود ہیں۔ جب کوئی قوم ایک وقت غلامی میں گزارتی ہے نا تو ان کے دماغ سے پھر غلامی نکلتی ہے۔ ہمیں تو تجربہ ہے، ہم 73 سال پہلے دعویٰ کرتے ہیں ہم آزاد ہو گئے تھے، ہم نے غلامی سے نجات حاصل کر لی تھی، لیکن کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ 73 سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی ہمارے ذہنوں میں غلامی ہی غلامی ہے، فرق صرف رنگ میں پڑا ہے، پہلے ہم چٹے رنگ کے غلام تھے، اب ہم کالے رنگ کے غلام ہیں، پہلے ہم گوروں کے غلام تھے، آج ہم کالوں کے غلام ہیں، کل ہم غیروں کے غلام تھے، آج ہم اپنوں کے غلام ہیں۔ غلامی کی ذہنیت دماغ سے نکلتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ ابھی ان کو چھوڑنے کی اجازت میں نہیں دیتا، البتہ ان کے لیے یہ سزا متعین کرتا ہوں، انہا محرمۃ علیہم 40 سنۃ، یہ عرض مقدس 40 سال کے لیے میں نے ان پر حرام کر دی ہے۔ اب یہ 40 سال تک اس عرض مقدس میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں، داخل ہوئے تو اللہ کامیابی دے گا، جب وہ داخل ہی نہیں ہوئے تو پھر اللہ نے وہ زمین ان کے لیے کیسے آباد کر دی؟ جب وہ داخل ہی نہیں ہوئے اللہ رب العزت نے کیسے اس زمین کی ملکیت ان کو دے دی؟ اگر کوئی شخص آج اس آیت سے استدلال کرتا ہے، خواہ وہ مولانا محمد صاحب شیرانی کیوں نہ ہو، خواہ وہ جاوید احمد غامدی کیوں نہ ہو، جو بھی اس آیت سے استدلال کر کے یہ تصور دیتا ہے کہ اسرائیل فلسطین یہودیوں کا حق ہے لہذا اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، یاد رکھیے وہ قرآن کے اندر تحریف کرنے والا ہے، وہ قرآن کے معنی کو بگاڑنے والا ہے۔ قرآن کی اس آیت کا قطعاً یہ مفہوم نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ تھا داخل ہوئے گے تو میں تمہیں کامیابی دوں گا، وہ داخل ہی نہیں ہوئے، اللہ رب العزت نے پھر وہ زمین 40 سال تک ان کے لیے حرام کر دی۔ اب اس قوم کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام یہ وعدہ کر رہے ہیں، وہ قوم 40 سال کے عرصے کے اندر ساری کی ساری ختم ہو چکی تھی اور اس کی نئی نسل سامنے آ چکی تھی۔ باقی انشاءاللہ العزیز پھر وآخر دعوانا الحمدللہ۔